سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار، دنیا کو ترک فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا، اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، دنیا کے عیوب، دنیا کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو سکھایا، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارالسلام یعنی جنت کی طرف لے گیا. ناظرین کرام، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انبیاء کا ذکر عبادت ہے. آج ہم ایک ایسے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو خود بھی راہ حق میں شہید ہو گئے، اور پھر اللہ کریم نے ان کو بہت طویل عمر یعنی کوئی سوا سو سال کی عمر میں، 120 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ ان کو 90 برس کی ان کی عمر تھی، لیکن وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کریم ہر شے پہ قادر ہیں. اور پھر انبیاء مستجاب الدعوات ہوتے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پیرانہ سالی میں بھی ایک ایسا فرزند عطا فرمایا جو بہت جلیل القدر نبی تھے، اور جن کو بھی راہ حق میں جو تھا ان کا بھی سر قلم کیا گیا. آج ہم سیدنا زکریا علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے گفتگو کریں گے، یہ سعادت حاصل کریں گے. سیدنا زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے خالو جان بھی ہیں، اور دو نبی جو ہیں انہوں نے بچپن میں بات کی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پنگوڑے میں جو تھی وہ گفتگو فرمائی تھی اور کہا میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں. اسی طرح 7 برس کی عمر میں جناب یحییٰ علیہ السلام نے بھی گفتگو فرمائی. سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا جو اس میں گرامی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو تھا ان کا نام جو تھا وہ رکھا تھا. تو یہ وہ عظیم پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے. اور بنی اسرائیل میں جس طرح آپ نے تبلیغ کی اور یہ بڑے ظالم لوگ تھے، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عبیدہ بن جراح بہت بڑے جرنیل جو ہیں، راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل نے ایک دن میں صبح سے لے کر دوپہر تک 43 انبیاء کرام کو شہید کیا تھا، اور پھر فرمایا کہ ظہر سے لے کر اور شام تک ان کے ماننے والوں کو اور مبلغین جو تھے اور ان کے جو صحابی تھے ان کو 170 کی تعداد میں ایک ہی دن کی یہ شہادتیں ہیں. تو وہ کہا ہے نا کسی نے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، معاف کیجیے گا، چراغ مصطفی سے شرار بولہا بھی. یہ راہ دعوت و عظیمت میں اہل اللہ کو بڑی بڑی تکالیف سے گزرنا پڑا، اور سارے انبیاء کرام کو بڑی بڑی تکلیفوں سے، بلکہ سردار الانبیاء میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، سارے انبیاء سے بھی بڑھ کے جو ہے راہ حق میں مجھے جو ہے وہ اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی. تو ناظرین کرام، وہ کہتے ہیں نا کہ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ حق کے راستے سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور وہ کسی بات سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہوا کے رخ پہ جلائے ہیں اہل حق نے چراغ، ہوس پرستوں نے لیکن ہوا کا ساتھ دیا. تو آج سیدنا زکریا علیہ السلام جن کا قرآن حکیم کی اور جناب یحییٰ علیہ السلام کا کئی قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں ان میں ان کا ذکر پاک ہے. یہ اتنے جلیل القدر اللہ کے پیغمبر تھے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کی حیات سے راہ حق میں کس طرح صبر،
استقامت، دعا کی تاثیر کیا ہوتی ہے، پھر معجزات انبیاء کرام کے ہاتھ سے جو ہوتے ہیں، پھر اسی طرح جو اللہ کی محبوب بندے اور بندیاں ہوتی ہیں ان کے ہاتھ سے کیسی کرامات ہوتی ہیں، اور بے موسم کے پھل سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے پاس دیکھ کے آپ نے کس طرح اس جگہ دعا فرمائی۔ جگہوں کی بعض جگہیں جو ہیں وہ عظیم شخصیات، بابرکت شخصیات کی وجہ سے جگہیں جو ہیں وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہیں۔ ان سب پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ شریک گفتگو جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، بڑے سینئر استاد ہیں، ان کے ساتھ شیخ الحدیث ہیں علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب، اور ملتان سے مجھے میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں اور صوفی ہیں، سید زادے اچ شریف کے جو سجاد گان ہیں ان میں سے آپ کا تعلق ہے، ڈاکٹر سید فرت حسین بخاری ملتان اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کریں گے۔ چونکہ ناظرین کرام پروگرام کے آخر میں آج ہم پولیو کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب خاص طور پہ آج پولیو کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب اسکالر ہیں، موضوع کے اعتبار سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب سے لاہور اسٹوڈیو سے۔ جی خان صاحب، سیدنا زکریا علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم مکرم غازی صاحب، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا ہے، اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ اللہ کی قدرت اور عظمت کے نشانات ہیں، اور دوسری چیز ان کی حیات طیبہ میں انسانیت کی تکریم، انسانیت کی حرمت، یہ چیز بھی کھل کر سامنے آتی ہے۔ سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام 15 واسطوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بعض نے ان کے والد کا نام برقیہ کہا، بعض نے دان کہا، بعض نے عدن کہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی زندگی کے متعلق ایک چیز تو یہ ہے کہ انہیں عالم کبیر کہا گیا، ٹھیک، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تمام تر لوگوں کی قربانیاں ان کے ذریعے اللہ کے حضور پہنچتی تھی۔ وہ جو قربانیاں دینے کا اس وقت رواج چلا آ رہا تھا کہ وہ ایک جگہ جمع کرتے اور پھر وہ رکھ دی جاتی، اگر غیب سے آگ آ کر ان کو جلا جاتی وہ قبول ہوتی نہ، تو یہ ذمہ داری بھی آپ کے پاس تھی۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ نمایاں طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کا تعارف ہمارے سامنے اس شان سے رکھا کہ ان کی بدولت دنیا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے کمالات کو پایا۔ قرآن نے جب یہ کہا کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی والدہ اور ان کی بیوی یعنی حضرت حنہ اور حضرت عیشہ، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ اب حضرت حنہ کے ہاں جس انداز سے اللہ رب العزت نے ان کی اس دلی آرزو کو پورا کیا، دعا کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ایک چڑیا اپنے بچے سے کس طرح پیار کر رہی ہے، بچہ کس طرح پھڑپھڑا رہا ہے، تو ان کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوتی ہے کہ میرے ہاں بھی اولاد ہوتی، میں بھی اس سے اس طرح پیار کرتی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرح حضرت عمران کو بھی اپنے کرم سے نواز دیا۔ اب اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے ہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا سلسلہ رکھا ہے، تو انہوں نے منت مانی کہ نظرت للرحمن، میں اس کو اللہ کے لیے، رحمان کے لیے وقف کرتی ہوں، کیونکہ عورت ہوتے ہوئے بھی تمنا یہ تھی کہ یہ مسجد کی خدمت کرنے کے لیے جو میں منت مان رہی ہوں بیٹا ہوگا۔ اللہ نے جب انہیں بیٹے کی بجائے بیٹی عطا کی تو کہنے لگی رب انی وضعتھا انثیٰ، اے اللہ میں نے تو لڑکے کی بجائے لڑکی جنم دی ہے۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کے جو کلمات ہیں وہ قیامت تک آنے والی اولاد آدم کو بتاتے رہیں گے کہ اللہ کے ہاں جس طرح مرد کی عزت و عظمت ہے اسی طرح عورت کی بھی ہے۔ فرمایا گیا کہ لیس الذکر کالانثیٰ، اے حنہ اگر تمہیں لڑکا دیا جاتا تو وہ اس شان کا نہ ہوتا جو ہم نے مریم کو عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب ان کو جا کر وہ مسجد والوں کے حوالے کرتی ہیں
تو یہاں پر بھی قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ سب کی آرزو ہے کہ ان کا تعلق چونکہ ایک ایسے گھرانے سے ہے جو اللہ کے ہاں عزت اور عظمت والا ہے، ایک ایک بڑھ کر آگے آتا ہے کہ یہ خدمت مجھے ملے۔ تو اس کو دیکھ کر طے ہوا کہ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، قرآن اندازی ہوئی۔ اب قرآن اندازی میں رب کائنات نے اپنے بندوں کی عظمت لوگوں پر ظاہر کی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا وہ قلم جس سے آپ وحی لکھتے تھے وہ اس جانب چلا جدھر سے پانی آ رہا تھا، مخالف سمت، اور باقی جو 26 یا 27 یا جتنے بھی تھے ان کے قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ جو بندہ مجھ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے میں اس کو دنیا کے اندر کس عزت اور عظمت سے نوازتا ہوں۔ آؤ میرے زکریا علیہ السلام کو دیکھو کہ جب انہیں یہ خدمت سونپ دی گئی اور انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، نامعلوم کب سے دعا کر رہے تھے، کیونکہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ اپنے وقت میں اکیلے نبی تھے اور کوئی نبی اس وقت موجود نہیں تھا، اور آپ بھی بوڑھے تھے، اولاد نہیں تھی، اور دل میں یہ تمنا بار بار آتی کہ کاش میرا بھی بیٹا ہوتا، وہ آگے سلسلے یہ فیضان نبوت آگے چلتا۔ اچھا جی، آپ کی طرف بٹ صاحب آ رہا ہوں۔ حضرت عیشیٰ، حضرت یحییٰ کی والدہ صاحبہ جو تھی، والدہ مکرمہ، اور حضرت حنا جناب سیدہ مریم کی والدہ محترمہ، وہ سیدہ مریم کی والدہ نے ان سے کہا کہ تمہارے اور میرے بطنوں میں جو روحیں ہیں، جانیں ہیں، یہ تو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نیک بندیوں کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ میرے بطن میں جو ہیں بچے یہ سجدہ کر رہے ہیں، اور دوسری بہن کا بھی پتہ ہے، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ جناب غازی صاحب۔ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر پاک چل رہا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کی 4 سورتوں میں مکمل 18 آیات میں قرآن پاک نے فرمایا ہے، جن میں سے ایک پہلو حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے محترم پروفیسر صاحب ذکر فرما رہے ہیں، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ آپ کا سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں آپ کا انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور پیرانہ سالی میں اپنے بیٹے کی خواہش اور تمنا کرنا۔ میں وہ چند آیات مبارکہ اور ان کے حوالے سے چند ایک نکات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دعا جو تھی وہ تخلیہ میں ہو رہی ہے؟ جی، اس کا بھی ذکر ہے قرآن؟ جی، اس کا ذکر بھی ہے، خاموشی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا دعا کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ جی، دعا جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ، قرآن مجید نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ پکارا کرو۔ تو وہ جو بار الہ وہ کیا ہوتا ہے؟ انتہائی جہر جو بہت بلندی کے ساتھ کیا جائے اس کو علماء نے منع کیا ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور لوگ بڑی ہی بلند آواز میں تکبیر کہہ رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے انہیں تنبیہ فرمائی، اور مفہوم حدیث یہ ہے کہ تم کسی ایسے رب کو نہیں پکار رہے کہ جو سنتا نہ ہو اور نعوذ باللہ بہرا ہو، تم اس کو پکار رہے ہو جو بہت قریب ہے اور التجاؤں کو سنتا ہے، لہٰذا جہر مفرط اسے فقہا نے فرمایا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جی، سورہ مریم کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حروف مقطعات کے بعد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر فرمائی ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو بڑی آہستگی کے ساتھ پکارا۔ آہستگی کے ساتھ پکارنے کی فضیلت کے متعلق مجھے ایک اور روایت یاد آ گئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راویہ ہیں، اور حدیث پاک کا وہ جز یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ بندوں کے نامہ اعمال پیش کرو۔ جب وہ پیش کریں گے تو اللہ کریم فرمائے گا دیکھو کوئی عمل رہ تو نہیں گیا، تو عرض کریں گے فرشتے یا اللہ جو جو اعمال اس بندے نے کیے ہیں وہ ہم نے سارے پیش کر دیے ہیں، سب کا احاطہ کر لیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ ہمارے پاس اس بندے کا ایک عمل ایسا ہے جس کی تمہیں بھی خبر نہیں،
اور اس عمل کی جزا میں خود عطا کروں گا. پھر اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں اس ذکر خفی کو لائے گا جو اس نے آہستگی کے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ ذکر خفی، دعائے خفی جو رات کی خلوتوں میں جب ساری دنیا سو رہی ہے اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنا، آہوزاری کرنا اور اپنا حال دل پیش کرنا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. وہ پڑھے نا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ میں شان خداوندی دے کر یہ سودا کرنا پسند نہیں کروں گا کہ مجھ سے شان بندگی لے لی جائے اور شان بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. تو آپ نے دعا کی اور پھر اس دعا کے کلمات کیا ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ انی وہن العظم رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. یا اللہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر پہ بڑھاپا آ چکا ہے اور آج تک میں اپنی دعا میں کبھی بھی محروم نہیں لوٹا ہوں. یا اللہ تو نے مجھے ہمیشہ مالا مال فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرا وارث عطا کر دے، کہ ایسا وارث کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اب یہاں مفسرین کرام نے فرمایا کہ آپ ایسا وارث طلب نہیں فرما رہے تھے کہ جو فقط آپ کی دنیاوی وراثت کا مالک بنے، جیسے کہ آج کل لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے کیا بنے گا. حالانکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور ہم اسی فکر میں مرے رہتے ہیں کہ ہم پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں. تو آپ نے اس وارث کی اگر تمنا انبیاء کی وراثت جو ہے وہ جائیداد تو نہیں ہوتی نہیں ہے، ان کی تو علوم، وہ تو علم ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، علوم نبوت ہوتے ہیں. اور دیکھیں اگر یہاں پر فقط وراثت دنیاوی مراد ہوتی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام خود نجار تھے، آپ بڑھائی تھے، آپ کے پاس تو زیادہ مال و دولت تھا ہی نہیں. آپ جو قوت لا یموت حاصل کرتے تھے اپنی محنت سے، اپنے کسب سے حاصل کرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فقط دنیاوی وراثت مقصود ہوتی تو آپ یارثنی کا لفظ ہی بولتے. آپ فرما رہے ہیں جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. وہ جو حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی ویلیو ہوتی ساری دنیا کی، اسے مال و منال کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک لقمہ روٹی کا نہ دیتا. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلیو ہوتی تو اللہ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. ہاں اللہ. تو یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ان کو اتنا کچھ دے رکھا ہے تو محترم غازی صاحب، میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر لوں. جی ڈاکٹر فرحت حسین صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، انبیاء کرام جو ہیں وہ کلمہ حق اللہ کی ذات کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں، اس پہ اپنی جانیں دے دیتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قبلہ غازی صاحب، آج کا جو موضوع سخن ہے جس کو آپ نے اور آپ کے 92 چینل نے جس کا اہتمام کیا ہے، یہ ذکر ہے کس کا؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی رحمت کا ذکر ہے. ٹھیک، ذکر و رحمت رب کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب کا جو فرمایا ہے یہ ایک پیار کا کلمہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت زکریا علیہ السلام کے جو فضائل مبارکہ ان آیات مبارکہ میں، جن کو قبلہ پروفیسر صاحب نے اور علامہ صاحب نے فرمایا ہے جن کے بارے میں، تو طالب علم کی حیثیت سے میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے جو فضائل اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے ہیں، اس میں ایک تو یہ فرمایا ہے کہ میں نے اس پہ رحمت کی. نمبر 2 کہ اس حضرت زکریا کو عبدہ اپنا بندہ فرمایا. اور تیسری جو کفالت والی بات تھی کہ کفلہا، کس کی کفالت؟ یہ اس کی کفالت فتقبلہا ربہا بقبول حسن، یعنی اس ولیہ کی، اس اولو العزم ہستی کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کو عنایت فرمائی گئی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول حسن کی طرح قبول فرمایا تھا. سبحان اللہ.
اور یہ حسن انتخاب جو تھا، حسن انتخاب یہ دونوں طرف سے تھا. حضرت مریم کے لیے بھی حسن انتخاب تھا اور حضرت زکریا کے لیے بھی حسن انتخاب تھا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جب کوئی چیز منتخب کی گئی تو اس میں حضور کی وجہ سے ان کو اولو العزم کر دیا گیا. حضرت حلیمہ کی عظمت حضور کی وجہ سے ہو گئی. یہاں پر حسن انتخاب جانبین کی طرف سے ہے. اور جو حضرت سیدنا زکریا نے جا کے دیکھا کہ بے موسم پھل وہاں پہ تھے اور انہوں نے یہ پوچھا انا لک ھذا، تو اس میں ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت نبی تھے اور حضرت مریم ولیہ تھیں، اور جس کو فیض وہ اہل بیت اطہار ہوں، صحابہ کرام ہوں، غوث ہوں، سب کو جو فیض ہے وہ نبی کریم جو اس دور کے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے ملتا ہے. تو حضرت مریم پہ جو فیوزات اور برکات اور عجائبات جو ملاحظہ ہو رہے تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ کی وجہ سے تھے. اور اس کی ثبوت میں ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حضرت جابر نے فرمائی کہ قحط کے دنوں میں جب گھر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں کچھ نہ پکا تھا تو آپ تشریف لے گئے حضرت سیدۃ النساء کے گھر میں، وہاں بھی کچھ نہیں تھا. تو آپ جب واپس تشریف لا رہے تھے تو لونڈی نے حضرت سیدۃ النساء کو جا کے دکھایا کہ ایک برتن میں 2 روٹیاں اور سالن پڑا ہے. تو انہوں نے فوراً حضرت سیدنا حسن، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیں. تو حضور جب تشریف لائے تو انہوں نے وہ برتن اٹھا کے دیکھا تو اس میں روٹیاں بھی وافر مقدار میں تھیں، سالن بھی وافر مقدار میں تھا. تو حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس کی حمد و ثنا کی. پھر پوچھا انا لک ھذا، کہ اے بیٹی یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے حضرت سیدۃ النساء نے وہی جواب دیا جو حضرت مریم نے جواب دیا تھا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو جب حضور نے یہ سنا تو حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، جعل کے، جس نے تمہیں پیدا بنایا، شبیہتن بسیدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی سیدہ کی شبیہ تمہیں بنایا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ فیوزات و برکات جو آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور جو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دعا کی ہنالک دعا زکریا، تو حضرت زکریا علیہ السلام تو ایسی شخصیت تھے جو مستجاب الدعوت تھے کہ انہوں نے خود فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ان کی دعا تو کبھی مسترد ہوئی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام اپنی اس جو آپ کے وسیلہ سے جو فیض پا رہی تھی اس حجرے میں جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہو رہے تھے، آپ نے وہاں پہ دعا کی. یہ کیونکہ ان کی شدت محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی تھی، ان کی عاجزی انکساری اس طرح کی تھی. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے حضرت جامی کا دل جو دھڑکتا ہے حضور کے لیے تو ہمارا دل بھی جامی کے نام پہ دھڑک جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات ہوتی رہے گی. وقت ہو گیا جی. ناظرین کرام، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، بہت مختصر وقفہ ہوگا اور یہ گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی خان صاحب، دونوں باپ اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے. محترم غازی صاحب، وہ شہادت تو ظاہر ہے کہ آگے آ رہی ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے ذکر میں 2-3 باتیں قرآن کی ناظرین تک پہنچانا اشد ضروری. جی ارشاد. نمبر 1 یہ کہ ہنالک دعا زکریا ربہ. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں رب کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں وہاں دوسری جگہوں کی مناسبت سے دعا مانگنا اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے. تبھی لوگ اولیاء کرام کے مزارات پہ بنیاد ہی یہی ہے.
صرف یہ نہیں بلکہ آپ صفا مروہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، مقام ابراہیم کیا ہے، یہ ساری چیزیں اسی بات کی طرف تعلیم دی جا رہی ہیں۔ اب جو حالات جہالت کی وجہ سے جو کچھ کر رہے ہیں، اس ضمن میں علماء کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں کہ ان کی جہالت دور کرنا آپ کا کام تھا۔ آپ نے اپنی زندگیاں آپس میں ایک دوسرے کو دین سے نکالنے میں خرچ کر دیں، ان کو جاہل رکھا۔ جاہل تو ظاہر ہے کہ اس کا عمل جاہل۔ علامہ اقبال کی ایک بات سناؤں آپ کو دلچسپ۔ علامہ اقبال سے یہ میم شین بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ علامہ صاحب آج کل یہ حالات جو اتنے خراب ہو رہے ہیں تو پھر علماء کیا کر رہے ہیں؟ تو علامہ نے کہا وہ مسلمان کافروں کی فہرست میں اضافہ فرما رہے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں۔ بالکل بے نہیں یہی ہے۔ اور دوسری بات حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ ہم گلے پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں، مونس نے کیا اٹھا رکھا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیوی نے حضرت اسحاق کو اٹھا رکھا ہے؟ کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ ان کی بیوی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اٹھا رکھا ہے؟ کیا حضرت مریم کو معلوم نہیں کہ انہوں نے اللہ کے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا رکھا ہے؟ لہٰذا یہ بحثیں بند کرو۔ تیسری بات یہ کہ قرآن پاک نے یہاں ایک خوبصورت بات کہی کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے نبی علیہ السلام کو غیب عطا کر رہا ہوں، اور یہ کہنا کہ نبی کے پاس غیب نہیں ہے، وہ اب جو مشین کافر نے بنائی ہے وہ کیا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ۔ الٹرا ساؤنڈ کو ہم مانتے ہیں، اور وہ جو الوہی ساؤنڈ ہے اس کو نہیں ہم مانتے۔ جی آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی محترم غازی صاحب، حضرت زکریہ علیہ نبینا، وہ کیا ہے کہ جس دن پیدا ہوا اس پہ سلام، جس دن میں فوت، میں اس کی طرف آنے لگا تھا۔ اچھا جی، 2 باتیں کشف آپ کا ہے پھر۔ جی میں کشف نہیں، 2 باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب اللہ کریم سے اولاد کی طلب کی، دعا کی، اس کیفیت پر جب آپ کو معلوم ہے کہ میری عمر ایک روایت کے مطابق 120 سال ہو چکی ہے، میری زوجہ جو بانجھ ہیں، اس کے باوجود آپ طلب فرما رہے ہیں، اس وقت آپ نے تعجب نہیں فرمایا۔ اور جب فرشتے نے آ کر آپ کو بشارت دی تو پھر آپ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے وہ بیٹا کیسے ملے گا؟ تو اب یہاں مفسرین نے نقطہ اٹھایا ہے کہ اس وقت حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے جبکہ آپ خود ہی تو دعا فرما رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کے 3 نکات ذکر کیے ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ذکر کیا ہے کہ انہیں تعجب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی اللہ کی قدرت میں شک تو کر ہی نہیں سکتے، وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس پیرانہ سالی کو ختم کر کے جوانی عطا فرمائے گا، اور کیا اس کیفیت کو تبدیل فرمائے گا۔ اور پھر ایسے ہی قرآن 17ویں پارے میں ذکر فرماتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی زوجہ کو ہم نے تندرست فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا یہاں پر اظہار فرما رہا ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام فرط خوشی کی وجہ سے اس طرف آپ کی توجہ نہیں رہی، اس لیے آپ نے حیرت کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا اگلی بات مجھے ایک اور بھی لگتی ہے، جی، وہ آنے والے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بھی تھا کہ ان کو سمجھایا جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر یہ ہوتی ہے۔ بے شک یہ بھی ہو اللہ جب چاہے جس عمر میں اللہ چاہے کریم دیتا تو ہے، اسباب تو کا حیرت کا اظہار نہ کرنا اس پہ، اصل میں یہ بات حیرت کر کے بتایا کہ حیرت کا اظہار نہیں ہونا۔ اور تیسرا نقطہ یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ جب محبوب سے کلام کیا جاتا ہے تو پھر انسان کو، محب کو شوق ہوتا ہے کہ کلام کی لذت کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے، تو کلام کو بڑھانے کے لیے انہوں نے تعجب کا اظہار کیا ہے۔ اور وہ بات جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 15 میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ قرآن نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی سلام کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک دفعہ یہاں ایک ہی آیت میں 3 مقامات پر سلام کا ذکر ہے۔ سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے، یہ تو میلاد نہیں بیان ہو جی، یوم میلاد کا بیان، یوم میلاد دیکھیے، یوم ولیدہ جس دن وہ پیدا ہوئے، یہی تو میلاد ہے۔ اسی واسطے ہمارے علماء فرماتے ہیں، اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر اور بالخصوص سید الانبیاء
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آپ کی ولادت مبارکہ کا دن ہے کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن وصال فرمائیں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ جو 3 ایام ہیں، وہ بھی یہاں پڑھ دیں، والد وما ولد، کیا ہے وہ سورہ بلد کی ہے کہ والد وما ولد، جی ووالد وما ولد، جی اللہ کریم ذکر فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ تو یہ جو 3 ایام ہیں ان میں بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ اب اس پر سوال ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تو پھر یوم وفات کا بھی ہے، تو پھر تم 12 ربیع الاول کو آقا علیہ السلام کا یوم وفات بھی ہے، تو تم اس پر پھر غم کیوں نہیں مناتے؟ تو مفسرین محققین نے، ہمارے علماء نے ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف جس کو کثرت سے پوری امت مسلمہ خوشی بھی مناتی ہے، درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کرتی ہے، وہ آپ کی ولادت مبارکہ کا دن تو ہے قطعی اور حتمی طور پر، لیکن آپ کے وصال مبارک کا دن نہیں ہے۔ ٹھیک، اس پر مفسرین نے بڑی تحقیق فرمائی۔ اگر ہو بھی تو ہمیں خوشی منانے کا حکم ہے، ہمیں سوگ منانے کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ظاہری حیات ہے وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے، اور جو اس وقت آپ کی حیات مبارکہ ہے وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ آپ کا اپنا فرمان مبارک ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، او کما قال علیہ السلام۔ تو آقا علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء کرام ہوں، ان کا ذکر جب بھی کیا جائے اس میں عظمت، تکریم اور احترام کا پہلو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر فرحت حسین صاحب، جی بخاری صاحب، انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ جی فرمائیں۔ جی قبلہ گاہ صاحب، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کس طرح مانگی اور ان کو عطا کیا ہوا؟ تو اس میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا جی ارشاد، کہ دعا جو ہے آپ نے یہ تعلیم کر دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب دعا مانگے تو عبدہ بندہ بن کے مانگے، اور کس جگہ مانگے؟ اس جگہ مانگے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہوں، اور کیسے مانگے؟ نداءً خفیہ کی طرح مانگے، اور کیا کرے؟ پہلے اپنی عاجزی اور انکساری بیان کرے کہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ کس طرح؟ کہ اس کے احسانات کا اقرار کرے کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، تو نے تو میری دعا کبھی رد بھی نہیں کی، اور یہ کہے إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک حفیظ جلندری کا ڈاکٹر صاحب حفیظ جلندری مرحوم کا ایک شعر یاد آ گیا، اس میں بڑا خوبصورت یکدم اسی وقت ذہن میں آیا کہ خدائے لم یزل کے سامنے میں عجز کا اظہار کرتا ہوں، خدائے لم یزل کے سامنے میں عجز کا اظہار کرتا ہوں، خطا و سہو کا بندہ ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ تو یہ ہے وہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ جی بالکل، شان خدا بندی، مقام بندگی کے طور پہ دعا مانگے، اور دعا جو مانگے وہ کس طرح؟ آپ نے صرف یہ نہیں کہا ذریت ہو، آپ نے عرض کیا ذریتن طیبتن، اور کیسی ذریت؟ جو میری وارث ہو اور آل یعقوب کی وارث ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر عطا کیا کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو؟ تو 20 خصوصیات، فضائل حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو فرمائی ہیں کہ ایک تو بشارت دی ان کا نام مبارک یحییٰ رکھا، اور یہ وہ نام رکھا جو پہلے کسی کا نہیں تھا، محفوظ رکھا، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محفوظ رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا، امام حسن حسین کا نام بھی محفوظ رکھا تھا۔ جی جی حضور، اور آپ کو حنان فرمایا، زکوٰۃ پاکیزگی کا فرمایا، تقیًا فرمایا، اور برم بوالدیہ، اپنے والدین پر شفقت رحم کرنے والا فرمایا، اور یہ فرمایا کہ وہ جبار بھی نہیں تھا، عیسین بھی نہیں تھے، وہ نبی تھا، وہ من الصالحین تھے، وہ سید تھے، وہ حصور تھے، اور ان پر سلام پڑھا ان کی ولادت پر، ان کے وصال پر، اور ان کی دوبارہ بعثت پر۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ سے بات کرنی، ابھی پولیو کے حوالے سے بھی پہلے ناظرین، آج ایک بہت ہی نیک بی بی کا ہم تذکرہ کریں گے
جن کا وصال 20 جولائی 2020 پیر کو ان کا وصال ہوا ہے، اور 21 جولائی بروز منگل کو ان کو جو ہے وہ سکران کے قبرستان میں بغداد شریف میں ان کا جو ہے مدفن بنا ہے۔ یہ مائی بی بی فاطمہ صاحبہ، میں نے بھی ان کی زیارت کی تھی جب حضور غوث پاک کے دربار عالی میں مجھے حاضر ہونے کی 3-4 مرتبہ سعادت نصیب ہوئی۔ 70 سال یہ خاتون کون تھی؟ بی بی فاطمہ ان کا نام تھا۔ یہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور عراقی امبیسی میں ملازمہ تھی، اور وہیں سے پھر ان کو سیدہ غوث الاعظم کی زیارت ہوئی اور ایک بزرگ سے یہ ملا کرتی تھی، اور یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ پھر دائرہ اسلام میں کیا داخل ہوئی کہ وہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ 70 برس سیدنا عبد القادر جیلانی کے مزار پر انوار پہ جو لوگ آتے تھے، زائرین ان کی خدمت کرتی تھی۔ میں نے خود دیکھا کہ خواتین کا جو باتھ روم تھا اس کے باہر بیٹھی ہوتی تھی، اور لوگ ان کے پاس اپنے جوتے، اپنی چیزیں ان کو پکڑا جاتے تھے، پھر واپس آ کے ان سے لیتے تھے، تو زائرین کی خدمت کرتی تھی، وہاں جاروب کشی کرتی تھی، اور وہاں پہ خدمت انہوں نے سر انجام دی۔ پھر امبیسی سے ریٹائر بھی جب ہو گئی تو اس کے بعد ہندوستان کی حکومت نے انہیں کہا کہ واپس آ جائیں، تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اور وہ جو امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور یا غوث الاعظم کے بارے میں فرمایا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ تو وہ جو انہوں نے گلے میں غلامی کا ایک پٹا ڈالا ہوا تھا، اس کو انہوں نے خوب نبھایا، اور جو لوگ ان کو خدمت کر جاتے تھے نا، لوگ وہاں میں نے دیکھا پیسے وغیرہ بھی ان کو دے جاتے تھے، تو یہ آگے لوگوں کو تقسیم کر دیتی تھی۔ جو لوگ گفٹ ان کو دیتے تھے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، اکیلی جان تھی، تو لوگوں میں گفٹ تقسیم کر دیتی۔ تو یہ لوگ بڑی قسمت والے ہوتے ہیں، اور یہ بھی جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے، یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب ہے، جس کی فطرت سلیمہ قدرت حقہ دیکھتی ہے، وہ سلیمہ فطرت لوگ جو ہیں وہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ ہی جاتے ہیں، جلد آئیں یا بدیر آئیں۔ ہم نے بڑے لوگ دیکھے بدلتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ جو فاروق لیونارڈ تھے داتا صاحب، داتا گنج بخش میں جن کا مزار ہے نیچے، وہ ہوں، شاہ شہید اللہ فریدی ہوں، اس طرح کے بے شمار لوگ جو ہیں میرے ذہن میں آتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم پولیو کا بھی ہفتہ منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور یہ چونکہ ٹاپک ڈاکٹر فرحت حسین بخاری صاحب کا بیسیکلی بنتا ہے، ویسے تو ہمارے ساتھ علماء اسکالر ہیں، ان سے بھی ہم پوچھیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے شروع کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب یہ پولیو جو ہے اس کے انجیکشن لگوانے چاہیے؟ ہم تو سعودیہ میں اس عمر میں جاتے ہیں تو وہ بھی منہ میں ڈال دیتے ہیں، اب بھی قطرے۔ جی قبلہ گاہ صاحب، یہ میں تھوڑا سا یوں عرض کرنا چاہوں گا پولیو کے بارے میں کہ اویئرنیس جو ہے کہ پولیو ایک وائرل انفیکشن ہے اور انفیکشس ہے، بہت جلد پھیلتی ہے۔ آج کل جو کووڈ-19 کا ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو لوگ بہت فیملیئر ہو چکے ہیں کہ کووڈ وائرس ہے، اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، پولیو کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اس کا صرف پریونشن ہے، اور وہ ہے ویکسین، پولیو ڈراپس ہیں یا انجیکشن کی صورت میں۔ اور تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کووڈ کے اس میں کہ ہم کہتے ہیں جی غذا اچھی کھائیں تاکہ امیونٹی ڈیولپ ہو، تو پولیو میں بھی امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے ہم ویکسین وہ کرتے ہیں کہ اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں۔ تو یہ جو پولیو وائرل ہے یہ ایک وائرس ہے، یہ فیکو اورل روٹ کے ذریعے یعنی منہ کے ذریعے اندر جاتا ہے، آنتوں میں جا کے یہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، وہاں سے یہ فیسز میں چلا جاتا ہے، وہاں جا کر یہ پھر واٹر کو کنٹیمنیٹ کرتا ہے، اور ویجیٹیبلز کو، فروٹس کو، اور آدمی کے ہاتھ سے لگ کر چھوٹے بچوں کو ہم نے اٹھانا ہے، ان بچوں کو یہ سپریڈ ہو سکتا ہے، کسی بھی ایج پر یہ افیکٹ کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر 5 سال سے کم عمر کے بچوں پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ وہ پیرالائسس کر دیتا ہے، فلیسڈ پر ایکیوٹ، یعنی یک دم وہ بچہ جو ہے اس کا ہاتھ یا پاؤں یا جسم جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور اگر ریسپریٹری مسلز پر ہو جائے تو اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ویکسین ہم اس لیے کرتے ہیں جو ریگولر ویکسین ہے کہ ہم بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو فوراً دینی چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ ولنریبل ہوتا ہے کہ اس کو فوراً انفیکشن نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد 6 ویک پہ ہم دیتے ہیں، پھر 10 پہ دیتے ہیں، پھر 14 پہ دیتے ہیں، اور 14 ویک پہ جو ہم اورل ویکسین کے ساتھ انجیکٹیبل بھی دیتے ہیں۔
پھر اس کے بعد جو ہم مختلف کمپینز میں دیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مال نورشڈ ہے، بچوں میں ڈائریا ہے، تو وہ ویکسین پوری طرح ایفیکٹو نہیں ہو سکتی. تو ہر بچے کو کسی کو 5 ڈوزز چاہیے ہوتی ہیں، کسی کو 6 چاہیے ہوتی ہیں، کسی کو 10 کے بعد امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اور وہ اسٹرانگ امیونٹی پیدا کرنے کے لیے کہ اچھی اینٹی باڈی اس کے جسم میں بچے کے پیدا ہو جائیں، تاکہ اگر وائرس اس پہ ایفیکٹ بھی کرے تو وہ اس وائرس کو ڈسٹرائے کر سکیں. اگر امیونٹی بچے میں ڈیولپ نہیں ہے تو یہ وائرس اس پہ ایفیکٹ کر کے اس کو مفلوج کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ خدشات ہیں لوگوں کے خدشات ہیں کہ اس میں امپوٹنسی کا کوئی عمل دخل ہے، یہ جو لگائی جاتی ہے ویکسین، بعض لوگ شک کا اظہار کرتے ہیں. یہ 2015 میں جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کی تھی، اس نے اس کو ٹوٹل جو ہے اس کو ایویلویٹ کیا ہے کہ یہ حلال بھی ہے، کوئی اس میں انفرٹیلیٹی کا نہیں ہے، کوئی اس میں کینسر کا کوئی نہیں ہے، کوئی اس میں لیتھل انگریڈینٹس نہیں ہے. یہ پاکستان میں جو ویکسین آ رہی ہے یہ انڈونیشیا سے آ رہی ہے. WHO جو ہے اس کو اپرووڈ اس نے کی ہوئی ہے، اور سکھ بچوں کو دے سکتے ہیں، نیو بارن کو دے سکتے ہیں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. بلکہ جو سعودی عرب میں تو ہے مینڈیٹری ہے کہ ہر آدمی کو، چاہے وہ ایڈلٹ ہے یا بچہ ہے، اس کو یہ ڈراپس دیے جاتے ہیں تاکہ اس میں امیونٹی وہ ڈیولپ ہو جائے. اور یہ اس کی ٹریٹمنٹ صرف اور صرف کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف دفاع ہے، پروٹیکشن ہے، ویکسین ہے. اور یہ کچھ وہم ہیں اور یہ ریومرز ہیں جو اگینسٹ اس کے کچھ لوگوں نے وہ کریٹ کیے ہوئے ہیں. جامع ازہر سے بھی فتوے آئے ہوئے ہیں، مختلف جو مدارس ہیں، علماء کرام ہیں، انہوں نے بھی اس پہ جو ہے ذرا بٹ صاحب سے بھی ہم پوچھ رہے ہیں. اور اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کو ہاں صاحب آپ سے ڈاکٹر صاحب میں بات کروں گا، ذرا میں بٹ صاحب کا بھی ویو لے لوں. جی آپ تو یورپ میں بھی رہے ہیں اور ممالک غیر میں، تو یہ ڈراپ جو ہے اس میں کوئی غیر اسلامی کوئی چیز تو نہیں نظر آتی؟ ڈاکٹر صاحب محترم غازی صاحب، بات یہ ہے کہ اسلامی چیز ہے یا غیر اسلامی، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، یہ تو اب ڈاکٹرز کا کام ہے، یہ علماء کا تو کام نہیں ہے کہ وہ اس کی تحقیق کریں. علماء کو تو جو ڈاکٹرز بتائیں گے، چونکہ یہ شعبہ ہی ڈاکٹرز کا ہے تو وہی اس پر اعتماد کریں گے. تو وہاں پر تو انسانی صحت کے لیے ویکسین ضروری ہے، ہر بچے کو لگائی جاتی ہے، اور کوئی وہاں پر آج تک ایسا ایک کیس بھی پیدا نہیں ہوا ہے. ہمارے ہاں چونکہ یہ خدشات پیدا کیے گئے اور بہت زیادہ ایک کمپین چلائی گئی، لوگوں کو کہا گیا کہ اس سے بچے جو ہیں ان کی آئندہ کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، تو یہ ساری باتیں خدشات ہیں، توہمات ہیں، ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ہم جیسے دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے ویکسین لگواتے ہیں، اسی طرح ہمیں اس کی بھی لگوانی چاہیے. ٹھیک، یہ ضروری ہے لگوانی. جی بالکل. یعنی صحت جو ہے ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہمارا حفاظت، بالکل صحت اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ جو زندگی، یہ ہمارا جو جسم ہے، ہماری زندگی، یہ پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ کریم نے ہمیں جو صحت عطا فرمائی ہے، اس صحت کا خیال رکھنا، ان لجسمک علیک حقا، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے. جب صحابہ کرام نے کثرت سے عبادت و ریاضت شروع فرما دی تو آقا علیہ السلام نے ان کو اس سے منع فرمایا کہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھو. جی اور بہت سے آپ بھی خاص صاحب کچھ میں ضمن میں یہ یاد کروں گا کہ رب کائنات نے انسان کو جو زندگی عطا کی ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ جو 4 چیزیں حرام کی ہیں ان کی بھی حلت کی. تو اس لیے ہمیں ان شکوک و شبہات میں پڑھنے کی بجائے، اسی لیے تو کہا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جس بات کا مجھے علم نہیں ہے اس سے متعلق جو ذہن رکھتے ہیں، جو کمپیٹنٹ آدمی جس کا فیلڈ ہے، اس سے جا کر پوچھنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس طرح کے توہمات سے بچتے ہوئے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، اللہ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کی دوائی بھی رکھی ہے. اب وہ دوائی جب ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور اچھا بخاری صاحب آپ ذرا یہ بتائیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ امیونٹی ڈیولپ ہو گئی؟ آپ نے کہا نا کچھ میں کم ہوتی ہے بچوں میں، کچھ میں زیادہ ہوتی ہے، کسی کو 3 انجیکشن، کسی کو 4 دفعہ 5 دفعہ قطرے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ذرا بتا دیں، میرے ذہن میں سوال آیا. جی صاحب، اس میں تو اینٹی باڈیز جو ہیں اس میں جو پروڈیوس ہوتی ہیں بچوں میں، تو چاہے ہیلتھی ہے یا کوئی ہے، اس میں سب میں ہمیں یہ ہر کمپین میں دینی چاہیے
تاکہ اس کی امیونٹی سٹرانگ ہو جائے، اینٹی باڈیز اور مزید پروڈیوس ہو جائیں. اور پھر یہ ہے کہ جتنی بھی ڈوزز دیں تو وہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اگر 10 کی جگہ 15 بھی ڈوزز ہم نے دے دی ہیں تو وہ اس طرح کی یہ پریپیئر ہوئی ہیں کہ اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے بلکہ وہ اینٹی باڈیز پیدا ہوتے رہتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا غازی صاحب، 1988 میں جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی ویکسین، اس وقت ڈیلی 1000 سے اوپر پیشنٹ پولیو کے رپورٹ ہو رہے تھے، اور اب جو ہے 2012 میں 203 بچے صرف ہوتے. اب اس وقت پوری دنیا کلیئر ہو چکی ہے، لیکن پاکستان ہے، افغانستان ہے، یہ 1-2 کنٹریز ہیں جہاں پر اب دیکھیں اب تک اس سال میں 60 کیسز ہوئے ہیں. 2019 میں 147 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. 2017 میں ہم لوگوں نے تقریباً اس کو کنٹرول کر لیا تھا کہ ہمارے پاس ٹوٹل ایئر میں 8 کیسز ہوئے تھے، لیکن اب پھر دوبارہ گریجولی جو ہیں یہ کیسز بڑھ رہے ہیں. تو اس میں تمام شعبہ ہے، زندگی کے لوگوں کو، والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی، اور باقی میڈیا کو بھی. اس میں ایویلویشن بہت اچھا ہے کہ 92 چینل جو ہے یہ پچھلے سال بھی انہوں نے کیا، اس دفعہ بھی کہ اویئرنیس کے پروگرام جو ہیں پولیو کے وہ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ صبح نور میں جس کو تقریباً پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، افغانستان میں، تو خاص طور پہ جو ہے تو جہاں پر افغانستان میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں وہاں اب دیکھیں اس دفعہ جو 60 کیسز ہیں نا قبلہ غازی صاحب، اس میں سندھ میں 20 کیسز ہیں، اپنا خیبر پختونخوا میں جو ہے 21 کیسز یہ اس سال ہو گئے ہیں، اور بلوچستان میں 15 کیسز، پنجاب میں 4 ہیں. خیبر پختونخوا کہہ دیں گڑبڑ ہو جائے گا کام. خیبر پختونخوا، جی خیبر پختونخوا. تو جہاں اویئرنیس کم ہے وہاں کیسز زیادہ ہو رہے ہیں، جہاں اویئرنیس ہو رہی ہے وہاں کیسز ایسا ایسا کم ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک اور چیز ہے کہ غازی صاحب، اگر کوئی بچہ کسی کو ایکیوٹ یعنی یکدم فالج یا کمزوری اس کو ہونے لگ جاتی ہے تو وہ فوراً ان کو رپورٹ کرنا چاہیے ہیلتھ میں، تاکہ وہ اس کا سیمپل لے کے معلوم کر سکیں کہ اس میں کہیں وائرس تو نہیں ہے، تاکہ اس ایریے کو وہ لوکیٹ کر کے وہاں پر مزید پروٹیکشن کے لیے. ڈاکٹر صاحب اس کا سائن کیا ہے؟ مثلا کسی کو پولیو ہونے لگا تو سائن کیا ہے؟ اس کے سائن یہ ہیں کہ جی اس میں کافی سارے کیسز میں تو مائلڈ ہوتا ہے، فیور ہوا، وومیٹنگ ہوئی، لوز موشن ہو گئے. کچھ کیسز جو ہیں ان میں پھر 1000 میں سے 200 کیسز ہیں جن میں پھر پیرالسس ہو جاتی ہے کہ اس کے بازو یا پاؤں یا ٹانگ وہ کمزور سڈن جو ہے وہ ویکنیس ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور کچھ بچے ہوتے ہیں کہ جن کو ریسپریٹری پرابلم شروع ہو جاتا ہے اور اس میں ڈیتھ ہو سکتی ہے. اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ہیڈ ایک اور نیک سٹفنس ہو جاتی ہے، میننجائٹس کی صورت ہو جاتی ہے، گردن توڑ بخار کی، اس میں بھی زیادہ چانسز ڈیتھ کے ہوتے ہیں. ورنہ زیادہ کیسز جو ہیں وہ اس میں مائلڈ سمٹمز ہوتی ہیں کہ فیور ہوا، وومیٹنگ ہوئی، لوز موشن ہو گئے یا نیک سٹفنس وغیرہ ہو گئی. تو پیرالسس جو مفلوجیت ہے یہ تو پھر ساری زندگی کی ہوتی ہے. یہ بچے پھول ہوتے ہیں اور انہوں نے ہی آگے مستقبل کو اس ملک کا سہارا دینا ہے. تو ہمیں جو ہے یہ پوری کوشش کرنی چاہیے. گلشن وطن کے پھول، گلشن وطن کے پھول. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. جی بٹ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. گلشن وطن کے یہ پھول ہیں جی اور ہمارا مستقبل ہے. غازی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ابھی حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے ہر نبی نے دعا کی ہے، اور ہر شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے مالا مال فرماتا ہے اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں بے قدر و قیمت ہو جاتی ہیں. دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آقا علیہ السلام کتنا پیار فرماتے تھے، کتنی محبت فرماتے تھے بچوں کے ساتھ. اور جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائی ہیں سورہ فرقان میں، ان میں بھی ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. یا اللہ ہمیں اپنے اہل و عیال کی طرف سے یعنی اپنی بیوی اور بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی کیئر کریں. اور غازی صاحب جیسے ہم دیگر معاملات میں ڈاکٹرز کے کہنے پر اعتماد کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، جب دیگر ویکسین کی جاتی ہے، خناق ہے، کالی کھانسی ہے، گردن توڑ بخار ہے، وہ جب ہم کروا لیتے ہیں اور اس میں کبھی تحقیق نہیں کی جاتی تو پھر پولیو کی ویکسین کروانے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان بیماریوں کے خلاف، اور آقا علیہ السلام نے ہمیں جو دعا تلقین فرمائی اس میں یہ دعا یہ بھی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام ومن سیء الاسقام. یا اللہ میں بری بیماریوں سے، موذی بیماریوں سے پناہ مانگتا ہوں. تو یہ ایک طرح کی موذی بیماری ہے. دعا بھی کرنی چاہیے. یہ
اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کا حصہ ہے کہ عملی طور پہ یہ بھی ایک دعا ہی ہے ویکسین ان کو بچانا ہماری اخلاقی طور پر ذمہ داری ہے ماں باپ کی، اور ہمیں اس فریضے سے کبھی بھی آج ہم اس بات کا خوف اپنے طور پر پیدا کر کے کہیں کہ جی یہ ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ خدا نخواستہ اگر بچہ معذور ہو گیا تو پوری زندگی اس کو کندھے پر اٹھا کر جانا پڑے گا۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کا بھی، بٹ صاحب آپ کا شکریہ، بخاری صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ میرا نام کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہے، یہ اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ ہے۔ جو لوگ بیٹے کی خواہش رکھتے ہوں تو دونوں میاں اور بیوی نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 روزانہ 21 بار تلاوت کریں، اور یہ عمل حصول مراد تک جاری رکھیں۔ شرط یہ ہے کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد پاک ہے، فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو تاکہ ان کی صحبت سے تمہیں بھی رقت قلبی نصیب ہو جائے، کیونکہ ان کے دل سب سے زیادہ رقیق ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے روزنامہ 92 میں سیدنا علیہ السلام کی سیرت پاک کے حوالے سے مضمون ہے بڑا زبردست۔ اسی طرح جو فاطمہ بی بی تھی مجذوبہ ہوش مند، ان کے بارے میں بھی آج مضمون ہے۔ یہ بغداد کی بزرگ خاتون جو تھی، اللہ کریم سے دعا ہے آج خاص طور پہ جی جمعۃ المبارک ہے، میری گزارش ہوگی کہ آج خوب دعائیں کریں، اللہ یہ مصیبت ہم سے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم على آله وصحبه وبارك وسلم